بسم اللہ الرحمن الرحیم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ آیت نمبر 96۔ فالق الاصباح، صبحوں کا پھاڑنے والا، یعنی یہ جو صبح، ایک صبح نہیں، ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے، کون اندھیرے سے روشنی کو، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی نکالتا ہے؟ یعنی یہ سسٹم یہ بھی اللہ کا بنایا ہو۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون قرار دیا ہے، یعنی تمہارے آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یا حساب کے لیے رکھا ہے۔ حساب سے رکھا ہے یعنی ہر ایک مطیع غلام کی طرح اپنے ٹریک پہ چلتا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، جو جس کام پہ لگایا گیا ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ اور حساب کے لیے رکھا ہے یعنی ان کے ذریعے تم ٹائم کا حساب لگا لیتے ہو، ابھی دن کا کون سا وقت ہے فلاں۔ ظاہر اس زمانے میں یہ جدید آلات تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، گھڑیاں وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو پھر سورج، چاند اور ان چیزوں سے، ستاروں سے چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب آنے والے، دانا، علم رکھنے والے کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ ہم جو اردو میں لفظ تقدیر سے آشنا ہے وہ ہے جی ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقدیر کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا پابند ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دیتا ہوں، خداوند عالم نے تقدیر قدر سے ہے، قدر سے جسے ہم مقدار کہتے ہیں، کہ اللہ نے مثلا ایک چھوٹی سی چیز میں ایک بڑی سی صلاحیت رکھ دی ہے کہ اگر اس کو مناسب ماحول فراہم آ جائے تو وہ پھیل پھیل کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں اندازہ مقرر کر دینا، کہ یہ اس طرح گروتھ کرے گی اور اپنی غذا اس طرح بنائے گی، اسی کے اندر رکھ دیا۔ دانے سے کہا ہے کہ زمین سے تو پھٹے گا، جڑ اپنی زمین میں اور تنا اپنا باہر نکال کر اوپر جائے گا، زمین کی چیزوں کو بھی استعمال کرے گا، چوسے گا، اور سورج کی روشنی کو بھی استعمال کرے گا، اور تو گروتھ کرے گا، اور پھر تو پھل دے گا، پھر تو پھول دے گا، اور یہ سارا کا سارا پروسیس دنیا کی ہر چیز میں، جیسے انسان سے بار بار کہتا ہے کہ مثلا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک پست سے، معمولی سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اسے ایک بڑی محفوظ قرارگاہ میں ٹھہرایا، الی قدر معلوم، ایک معلوم مقدار تک۔ اب اس معلوم مقدار سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس معلوم مقدار سے مراد کہ ہر چیز جتنی بننی ہے بن جائے دنیا میں آنے سے پہلے، الی قدر معلوم۔ وہاں پہ پھر فقدرنا فنعم القادرون، اور ہم نے پھر اندازے مقرر کیے، اور ہم کتنے بہترین اندازے مقرر کرنے والے، ہم کیسے زبردست چیزوں کو جیسے ہونا چاہیے ویسے بنانے والے۔ فنعم القادرون، ہماری دیکھو ہم کیسے مقداریں معین کرتے ہیں، کیسے چیز، ایک معمولی سی چیز ایک دیکھنے سننے والا سوچنے والا انسان بن جاتا ہے، کیسے ایک دانہ پودا بن جاتا ہے، ایک بیج پھلدار درخت بن جاتا ہے، اور دیگر مخلوقات آپ دیکھو۔ فقدرنا فنعم القادرون، میں نے شاید پہلے یہاں پہ ذکر کیا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چھوٹے سے پرندے کی، کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے اب اس کو اپنا ناچ دکھانے کے لیے چھوٹا سا
اپنے ڈانس دکھانے کے لیے پہلے باقاعدہ فیلڈ تیار کرتا ہے صاف کر کے، جہاں اسے ڈانس کرنا، وہاں چیزیں لا کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد رنگ اس کا کالا ہے، لیکن جب وہ ڈانس کرتا ہے تو وہ کئی کلر نکالتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کو لفٹ کرواتی ہے۔ اگر آپ اس کی حرکات کو دیکھیں انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ مثلاً عجیب و غریب طریقے سے یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس قسم کی اگر آپ معلوماتی جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں حیوانات، سمندر کے نیچے کی زندگی کی اور سمندر کے اوپر کی زندگی کی اور پرندوں کی زندگی کی، شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھیں، چیونٹیوں کو آپ دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں عجیب سسٹم کے تحت اس کی زندگی، اس کا نظام چلا ہوا، ان کا کھانا پینا، چیزوں کو سٹور کرنا، اپنے گھر بنانا۔ بعض پرندے ایسے گھونسلے بناتے ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، ایسے باریک بینی سے ایک ایک لا کر پرو دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کر کیسے لیا۔ تو بہرحال ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اندازے، یعنی یہ سب جو صلاحیات رکھ دی ہیں ان چیزوں میں، یہ اس غالب آنے والے اور علم رکھنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ معین کر دینا۔ انسان اپنی، جسے ہم قسمت کہتے ہیں، اس کو بھی تقدیر اسی لیے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا تقدیر کا فیصلہ یہی تھا، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے یہی اندازہ مقرر کیا تھا کہ مثلا یہاں تک ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اب یہ ساری توحید ربوبیت ہے، یہ نظام کہ جو جس میں چیزیں پل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں۔ اللہ العلی العظیم۔